بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل ہم نے خواجہ حسن نظامی کا مضمون فاقہ میں روزہ شروع کیا تھا، جو بیگمات کے آنسو جو کتاب ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ کچھ حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج پیج 20 دیکھیے، سیکنڈ پیراگراف۔ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا افسانہ سننا چاہا۔ غدر بولتے ہیں بغاوت کو، ہم اسے جنگ آزادی کہیں گے، جبکہ جو دشمن ہوتے ہیں یا انگریز یا ہندو اسے غدر کے نام سے جو ہے نا یاد رکھتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو باہر لائے، ان کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا میہ برس چکا، یعنی کہ دھواں دھار گولیاں چلیں، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ 7 پردوں میں رہنے والی جو پردہ دار خواتین تھیں، تمام مرد جب گھروں سے چلے گئے یا ان کو جو انگریز سپاہی پکڑ کر لے گئے اور انہیں جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ گولیاں مار دی، موت کے حوالے کر دیا، تو وہ اپنے وارثوں کو، یعنی کہ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو جو ہے وہ لاشوں میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں ان کی لاش مل جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ 1857 کے بعد کسی کو پھانسی دینے کے لیے یا موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اس کا یہ جرم کافی تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہماری تاریخ کی کہ مسلمان ہونا وجہ تعزیر ٹھہرا، سزا ٹھہرا۔ اکبر الہ-آبادی اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں غالباً کہ یا ان کے حوالے سے بیان ہے کہ جب وہ اکبر آباد سے دہلی کی طرف آئے تو راستے میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی مسلمان کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ تو وہ جو میں نے بات کی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1857 کے بعد کسی کو پھانسی دینے کے لیے یہ کوالیفیکیشن کافی تھی، یہ جرم کافی تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار گرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، کلا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ بہادر شاہ ظفر کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے۔ رتھ کہہ لیجئے کہ ایک سواری ہے، جیسے آج کل 4 پہیوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ظاہر ہے اس زمانے میں زیادہ تر جانور جو ہے اسے کھینچتے تھے، تو کہہ رہے کہ ہم 2 رتھوں کے اوپر، 2 گاڑیوں کے اوپر، سواریوں کے اوپر خواتین کے ساتھ بیٹھ کر شہر سے نکل پڑے۔ سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہو کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے۔ جولان گاہ ویسے تو بولتے ہیں جی کہ جہاں پر گھڑ دوڑ ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ اسے میدان جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر اسے آپ انگریزوں کی قیام گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے شاہ درہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے، یعنی کہ انہوں نے راستہ بدل دیا اور واپس قطب صاحب چلے آئے۔ قطب صاحب جو ہمارے صوفی بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کی نسبت سے یہ جگہ جو ہے وہ شہرت رکھتی ہے۔ دہلی شہر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ایک مقدس جگہ تھی۔ وہاں پر انہوں نے پناہ لی جاتی اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ یہ کہہ لیجئے کہ دیہات کے جو زمیندار تھے گجر، ان کی طرف اشارہ ہے، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لوگوں تک جنگل، ویران جنگل،
3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے 2-4، دو قدم چلنا دشوار، دوسری بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی۔ ہزاروں قطار عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر روتی تھیں۔ میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھڑا جاتا تھا، دل پھڑا جاتا تھا، دل پر ہاتھ پڑتا تھا۔ اور وہ کیا جی بیان کر کر روتی تھی۔ کیا وہ بیان کرتی تھی، کیا داستان سناتی تھی، وہ قابل ذکر بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے۔ والدہ کہتی تھیں الہی، یہ فریاد سنیے گا ذرا، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے۔ یہ کوئی امن و امان کی اللہ پاک جگہ تو دے دے جہاں پر ہم سکھ کا چین کا سانس لے سکیں۔ اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں۔ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ معصومانہ بے کسی، مجبوری۔ اب اس بچی کو تو معلوم نہیں کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن اس کی بے کسی، مجبوری کہ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آیا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے۔ تاجور بادشاہ، یہ کہ آج وہ لوگ وقت اور زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جن کے باوجداد نے گزرے کال میں بڑے بڑے بادشاہوں کو نیچا دکھایا تھا، ان کی سرکشی کو ختم کیا تھا۔ قسمت ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ بے کس مجبور، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے کس اور مجبوروں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آج خود بے کسی اور مجبوری کے عالم میں ہیں۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا۔ کہ ہم چنگیز خان کی نسل، یعنی کہ اپنے باوجداد کا ذکر کر رہی ہیں کہ کیسے باوجداد، شان و شوکت، عظمت رکھنے والے باوجداد تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور ملکوں کا اور شہریاروں کا ایک بادشاہ تھا۔ شہریار، کئی بادشاہ اس کے زیر نگین تھے، شہریار بادشاہ کو بولتے ہیں۔ ہم شاہجہاں کے گھر والے ہیں جس نے قبر پر جواہر نگار بہا دکھا دی۔ معذرت چاہوں گا جی کہ یہاں پر جواہر نگار یعنی کہ اس پر قبر کے اوپر پرستہ نگاری کی، نقش و نگار بنائے، یادگار بنا دیا، اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے۔ زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے۔ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمار ہوتا ہے۔ تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مرزا شاہ زور بیان کرتے ہیں کہ جب والدہ یہ فریاد کرتی تھی یا اس طرح سے واویلا کرتی تھی تو دل پر ہاتھ پڑتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ القصہ بہازار دقت و دشواری گزرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا، میواتی قوم ہے، اس قوم کی نسبت سے اسے جو ہے وہ میواتی کہا گیا۔ میو کہتے تھے ان کو، میو سے وہ جو ہے میواتی ہوئے۔ انہوں نے ہماری خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان مسلمان گواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی۔ چوپاڑ برآمدے کو بولتے ہیں، کچے گھر کو بولتے ہیں۔ اس زمانے میں کہہ لیجیے کہ بڑا شان و شوکت کی جو کبھی ہوتے تھے مختلف قبیلے یا دیہات کے لوگ، وہ اپنا ایک حجرہ، اپنی ایک قیامگاہ بناتے تھے جو مہمانوں کے لیے مختص ہوتی تھی، یعنی کہ اس زمانے کی بہترین رہائش گاہ، وہاں پر انہوں نے ان کو ٹھہرایا۔
لیکن کب تک یہ بار بوجھ کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ اکتا گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے میاں جی چوپاڑ ایک برات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپر پہ چلا جا اور رات جی تو آپ کے یہاں پر چوپاڑ سے اب ظاہر بارات نے آنا ہے تو اس کی رہائش کا اہتمام کرنا ہے، تو اب کسی چھپر کے نیچے کسی گھاس پھوس کی چھت کے نیچے جا کر پناہ لے لے۔ اور ساتھ اس نے اضافی کیا بات کی، اور رات دن ٹھالی بیٹھے کیا کرے ہے؟ ٹھالی ان کی اپنی زبان تھی جسے بیکار، یعنی کہ فارغ کیوں بیٹھے ہیں آپ، کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی ہوس نہیں۔ پہلی بات انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوپاڑ سے نکل کر چھپر پہ چلا جاؤں، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، جہاں کہیں گے چلے جائیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس لالچ نہیں ہے۔ کیوں لالچ نہیں ہے؟ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے، جب آسمان نے ہم سے جو ہے عالی شان محلات چھین لیے، تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے؟ اب ہمیں کیا ضد کرنی ہے کہ کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے؟ اور رہی کام کرنے کی بات، سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے، مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے تو آنکھوں سے کروں گا۔ آنکھوں سے کرنا پوری دل جمعی سے، پورے ذوق و شوق سے، جذبے کے ساتھ وہ کام کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ ان کا چودھری بولا ہم نے کیا بیرا کہ تو کیا کام کر سکے ہیں، کیا بارہ ہمیں کیا خبر؟ آگے اب دیکھیں کہ انہوں نے اس میں کوسین میں دیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا خبر، کیا کام کر سکے۔ میں نے جواب دیا میں سپاہی زادہ، تیر تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، کہ میں سپاہی زادہ ہوں، کہ میری تربیت جو ہے وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے ہوئی ہے، اور تلوار چلانا جانتا ہوں، تفنگ بندوق کہہ لیجیے، اسلحہ چلانا جانتا ہوں جو میدان جنگ میں کام آ سکے، یہی میرا ہنر ہے، یہی میرا فن ہے، اور یہی میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں آتا۔ گنوار ہنس کر کہنے لگے نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں؟ گنواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جواب دے کہ بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گنواروں کو رحم آ گیا اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر، اور تیری عورتیں ہمارے گھروں کے کپڑے سی دیا کریں۔ تو کیا کہتے ہیں جی، انہوں نے جب کہا میں تو سپاہی زادہ ہوں اور میں تلوار چلانا جانتا ہوں، بندوق چلانا جانتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ایسا بندہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے ظاہر زمیندار لوگ ہیں، ہمیں تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بندہ چاہیے جو ہل چلا سکے، جو گھاس کاٹ سکے، جو زمین کھود سکے۔ تو مرزا شاہ زور معذرت چاہتے ہیں، روتے ہوئے معذرت چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تینوں کام نہیں آتے، کیونکہ میرے تینوں کام زندگی میں نہیں کیے۔ تو انہیں رحم آ گیا، انہوں نے کیا کہا جی کہ آپ اس طرح کرو کہ ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب فصل پک جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پرندے آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ تم وہ آوازیں لگاؤ اور وہ جانور اور پرندے اڑاؤ، یہی تمہاری ڈیوٹی ہوگی، اور تمہاری عورتیں گاؤں کے جو خواتین ہیں ان کے کپڑے سی دیا کریں، تو وہ جو اجرت ملے گی اس سے تو آپ لوگوں کی گزر اوقات ہو جائے گی۔ فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو بس دن کافی ہوگا۔ تو فصل پر تجھ کو یعنی کہ جب ہماری فصل پک کر تیار ہوگی تو ہم اجرت میں آپ کو وہ فصل دے دیں گے، اناج دے دیں گے، وہ آپ کا جو ہے وہ سال کا جو خرچہ ہے اس سے پورا ہو جائے گا، یا آپ کی جو ضرورت زندگی ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں۔ تو یہ ایک زندگی کا معمول بن گیا، جی یہ کہہ لیجیے ایکٹیویٹی ہوگی، ان کی ملازمت ہوگی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادو کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ بھادو برسات کا مہینہ آیا، جب برسات کا موسم شروع ہوا، بارشیں شروع ہوئی، ظاہر ہے اس وقت صحت کے یہ آج جو معاملات ہیں وہ تو نہیں تھے،
یعنی کہ ان کی جو کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج جدید سہولتوں کے مطابق تو نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ برسات میں یہ ظاہر پہلے محلات میں رہتے تھے تو وہاں پر رہتے ہوئے اس کا یعنی کہ بارش سے بچنے کا اہتمام بھی تھا اور علاج بھی تھا. تو یہاں پر تو ایسی کوئی سہولت نہیں ہے. اب اس پس منظر میں کیا مشکل پیش آئی وہ دیکھتے ہیں. سب کو بخار آنے لگا, سب کو بخار, گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا, یعنی سب لوگ بیمار ہونے لگے. میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا. میری بیگم اور بہن جو تھی وہ بھی بخار میں مبتلا ہو گئی. وہ گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر. کہتے ہیں جی اس گاؤں میں کیا سلسلہ تھا کہ نہ تو کوئی حکیم تھا نہ کوئی دوائی تھی, اور ہمیں تو جب ظاہر بخار چڑھا کرتا تھا کسی حکیم کی خدمت لیا کرتے تھے, وہ دوا دے دیا کرتے تھے, اور دوائی کی وجہ سے ہم تندرست ہوتے تھے. اب یہاں پر وہ سہولت نہیں ہے. اور یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں جی, خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بیماری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خود بخود ٹھیک ہو جاتے. مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی, سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا. اب بیان کرتے ہیں جی کہ جب وہ یہی صورتحال کی بیمار تھے تو اس تمام صورتحال میں کیا ہوا جی کہ ایک دن بڑے موسلادھار بارش ہوئی, جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں. بڑی زور کی بارش ہوئی اور جنگل کا نالا چڑھ آیا. اب جب نالا چڑھتا ہے تو طغیانی کی سیلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پانی اطراف میں پھیل جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ پانی جو ہے ان کے گاؤں کے اندر آ گیا اور کمر کمر تک, یعنی کہ اچھا خاصا پانی جو ان کے گھر تھے یا گھروندے تھے وہ اس میں ڈوب گئے. اب ظاہر ہے جب وہ چیز ڈوبے تو بہت سا سامان بھی ڈوبا ہوگا. وہ دیکھتے ہیں اس کی تفصیل ذرا. گاؤں والے تو اس کے عادی تھے, جو گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے وہ اس کے عادی تھے, وہ اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے رہتے تھے. لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی. ہم عادی نہیں تھے, ہمیں اس طوفان نے جیتے جی مار دیا. اور یقین جانیے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جان نکلی کہ جان نکلی, کیونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا. اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق کے آب ہو گئیں. انہیں معلوم تو نہیں تھا کہ برسات کے موسم میں ایسا ہو سکتا ہے, یہ تو سوئے ہوئے تھے. تو یک لمحہ جب پانی بارش شدت کی ہوئی, نالے چڑھے, تو کیا ہوا کہ پانی ان کے گھروں میں, ان کے خیموں میں گھس آیا اور وہ ان کی چارپائیاں غرق کے آب ہو گئی, یعنی کہ وہ چارپائیاں ڈوب گئی. آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر اردو کو ان پر بٹھا دیا. چھپر کی بلیاں, بلی بولتے ہیں لکڑی کو, لکڑی کے جو بڑے بڑے کہہ لیجیے شہتیر جیسے ہوتے ہیں یا بانس کہہ لیجیے, تو جن کے سہارے پر وہ جو ہے وہ گھر بنایا جاتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوا جی کہ بڑی مشکل سے انہوں نے وہ جو بلیاں تھیں, جو بانس تھے, ان کے اندر چارپائیوں کو پھنسا دیا اور خواتین کو ان کے اوپر بٹھا دیا کہ وہ پانی کی شدت سے, پانی کی تباہ کاری سے محفوظ ہو سکیں. پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا. پانی کیا ہوا جی کہ کم و بیش 1 گھنٹہ وہ اس کی بارش کی شدت رہی. اس بارش کی شدت کے سبب پانی چڑھا رہا اور پھر آخرکار جب پانی اتر گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا. کیا غضب کیا ہوا جی کہ جب پانی ظاہر ہے کہ چارپائیاں ڈوب گئیں, کمر تک پانی آ گیا, تو جو سال بھر کا اناج ان کو ان میواتیوں نے دیا ہوا تھا وہ ڈوب گیا. اب ظاہر ہے جب اناج گندم ہے یا کوئی بھی اناج ہے بھیگ جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ زیادہ عرصہ پھر نہیں رکھا جا سکتا. ایک تو یہ کام ہوا. دوسرا کہ ان کے اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا, یعنی کہ جو پہناوا تھا, جو لباس ان کے پاس چند ایک جوڑے تھے وہ سارے بھیگے. اور کیا ہوا جی, بچھانے کے کپڑے تر گئے, یعنی کہ جو چادریں تھیں, جو لحاف تھے, جو کہہ لیجئے کہ اوڑھنے بچھانے کے کام آتے تھے, وہ سب کے سب تر ہو گئے اور زندگی ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گئی. تو یہ کہہ لیجئے کہ آج ہم نے یہاں تک پڑھنا تھا. لاسٹ ریڈنگ ہماری کل ہوگی, اس مضمون کو کل مکمل کریں گے, اور مشقی سوالات بھی اگر کچھ ہوا تو اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. تو کل تک اجازت دیجیے.
پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.